اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں آج اپنی نئی ویڈیو کے نئے موضوع کے ساتھ۔ قبض تمام بیماریوں کی ماں، اور وہ کون سی غذائیں ہیں جو ہمیں قبض میں مبتلا کرتی ہیں اور وہ کون سی غذائیں ہیں جو ہمیں قبض سے بچاتی ہیں۔ ناظرین، قبض ایک عام سی بیماری ہے، لیکن یہ ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی جڑ یا تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ لیکن مردوں کے مقابلے میں خواتین اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں۔ قبض کی بیماری میں انسان پخانہ کرنے میں شدید دشواری محسوس کرتا ہے۔ اس بیماری میں پخانہ بہت کم آتا ہے، یہاں تک کہ ہفتے میں 2 سے 3 بار۔ ماڈرن ریسرچ کے مطابق قبض ہونے کی مختلف وجوہات ہیں: کم فائبر والی غذاؤں کا استعمال، جسمانی سرگرمی کی کمی، زیادہ وقت بیٹھے رہنا، تناؤ کی کیفیت یا جسمانی تبدیلیاں کئی وجوہات میں سے چند ایک ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ہمارا لائف سٹائل، خوراک اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا بے ترتیب سا ہو کے رہ گیا ہے۔ قبض پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے لائف سٹائل کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ کھانے کے ذریعے قبض کا علاج چند طریقوں پر عمل کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ فائبر والی غذاؤں میں اضافہ، پانی کا زیادہ استعمال، ورزش یا ڈیلی واک نہایت ضروری ہے۔ سبزیوں اور اناج ریشے سے بھرپور ہوتے ہیں، اس لیے ان کی مقدار میں خاص طور پر اضافہ کیا جائے۔ اس طرح پانی زیادہ مقدار میں پینے اور جسمانی سرگرمیاں بالخصوص ورزش ضرور کریں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈائجیشن کے نظام کو کچھ یوں بنایا ہے کہ ہم خوراک منہ کے ذریعے، دانتوں کے ذریعے چباتے ہیں اور پھر یہ ایسوفیگس خوراک کی نالی کے ذریعے معدے میں چلی جاتی ہے۔ معدے میں ہضم کا عمل شروع ہوتا ہے اور یہی غذا جو ہے وہ ہضم ہونے کے لیے، مزید ہضم ہونے کے لیے چھوٹی آنت سے ہوتی ہوئی بڑی آنت میں چلی جاتی ہے، اور غیر ہضم شدہ خوراک جو ہے وہ پخانے کی شکل میں باہر نکلتی ہے۔ ناظرین، سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنا طرز زندگی بدلنا ہے۔ ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا اور سونے کا نظام، اور بالخصوص ہمیں اپنے کھانے میں بہت سی چیزوں کا حساب رکھنا ہے۔ اگر ہم کبھی قبض کا شکار ہو جائیں تو ہمیں چاکلیٹ، دودھ سے بنی ہوئی چاکلیٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں ناریل سے بھرپور چاکلیٹ کا استعمال جو ہے وہ قبض کے لیے فائدہ مند بھی ہے، لیکن دودھ سے بنی ہوئی چاکلیٹ سے پرہیز کریں۔ چکنائی والے کھانے یا تلی ہوئی اشیاء قبض کا سبب بنتی ہیں۔ قبض کی صورت میں بہتر ہے کہ چکنائی میں بنے ہوئے کھانوں سے پرہیز کیا جائے اور کھانا پکاتے ہوئے اچھے معیار کا تیل بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سفید چاول ناظرین ایک ایسی غذا ہے جو آنتوں کی راداری کو سست کرتی ہے۔ چاولوں کی بجائے فائبر سے بھرپور اناج کا استعمال کرنا چاہیے جو آنتوں کی بہتر کارکردگی میں مددگار ہوتا ہے۔ اسی طرح پیسٹری اور بسکٹ قبض کا سبب بنتے ہیں، خاص طور پر ناقص معیار کے چکنائی والے مواد کی وجہ سے۔ جو بسکٹ تیار ہوتے ہیں اور پیسٹری تیار ہوتی ہے ناظرین، وہ زبردست قبض کرتی ہے۔ گھر میں تیار شدہ پیسٹری کا استعمال زیادہ بہتر ہے، ایک تو فائبر سے بھرپور ہوتی ہے، اس کا میٹھا ذائقہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، چائے سے بھی قبض ہوتی ہے، خاص طور پر کالی چائے۔ اس میں موجود ٹینن مواد ہوتا ہے جو ڈائجیشن کے عمل کو، ہاضمے کے عمل کو سلو اور سست کر دیتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، کیلے قبض کا سبب بنتے ہیں، خاص طور پر سبز کیلے۔ ان کے استعمال سے ڈائجیشن کا عمل سلو ہو جاتا ہے، آنتیں جو ہیں وہ کم ہضم کرتی ہیں، اس لیے ہمیں سبز کیلے کم کھانے چاہیے، اور پکا ہوا کیلا تو بہت مفید ہے۔ اسی طرح ناظرین، پکی ہوئی گاجریں قبض کا سبب بنتی ہیں، جبکہ کچی گاجروں میں تو زیادہ فائبر ہوتا ہے اور وہ بڑی ہاضمے کے عمل میں مددگار ہوتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔